ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عزیزان محترم اور بزرگوں، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ تمناؤں کا ذکر کیا ہے کہ مرنے کے بعد کل قیامت والے دن کچھ لوگ تمناؤں کا اظہار کریں گے، کہیں گے کاش میں یہ نہ کرتا، کاش میں یہ کرتا۔ جیسے دنیا میں ہم کرتے ہیں، کوئی غلطی ہو جائے تو کہتے ہیں کاش میں یہ نہ کرتا یا یہ کرتا تو یہ ہو جاتا۔ یہ کاش کاش کے الفاظ ہماری زندگی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح کاش کے الفاظ کل قیامت کے دن کچھ لوگ استعمال کریں گے۔ قرآن مجید کے اندر ان سب کو جمع کیا اور دیکھا گیا تو کل 8 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر اللہ نے ذکر کیا کہ کل قیامت والے دن 8 قسم کے لوگ کاش کا لفظ استعمال کریں گے، اور ایک شخص کا ذکر حدیث مبارکہ میں آتا ہے تو یوں یہ 9 قسم کے لوگ ہو گئے کہ جو کل قیامت کے دن کاش کے الفاظ استعمال کریں گے۔ آپ کے سامنے میں نے سورہ کہف کی ایک آیت پڑھی جس میں اللہ رب العزت نے اس انسان کا ذکر کیا کہ جس انسان نے اس دنیا میں شرک کا کام کیا ہوگا، یہ کل قیامت کے دن کہے گا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، کہے گا کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ آج جو مجھے جہنم کا ٹھکانہ ملا یہ اس لیے ملا کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک کیا، میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا۔
یہ کہے گا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، ہائے کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ شرک، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے فرمایا بڑی دور کی گمراہی کے اندر چلا گیا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس پر جنت حرام ہے، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ شرک کے علماء نے 3 قسمیں لکھی ہیں۔ پہلی قسم ہے شرک فی العلم، شرک فی العلم، یعنی بندہ ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے، ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اگر کوئی شخص کسی ایسے چیز کے علم کو بندوں کے ساتھ جوڑ دے کہ جس علم کا تعلق بندوں کے ساتھ نہیں اللہ کے ساتھ ہے، یہ آدمی بھی مشرک ہو جائے گا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ اللہ خشکی کے اندر کی چیزوں کو بھی جانتا ہے، وہ اللہ سمندر کے اندر کی چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، درخت کا پتا، ایک ایک پتا جو زمین پہ گرتا ہے، إِلَّا يَعْلَمُهَا، اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ اگر کوئی شخص غیر اللہ کے لیے علم کو اللہ کے برابر قرار دے یہ آدمی مشرک ہو جائے گا۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے زمین اور آسمان کے غیب کا علم کون جانتا ہے؟ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ قل انی لا اعلم الغیب، اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے میں غیب کا علم نہیں جانتا، میں تو وہ جانتا ہوں قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما، کہ میں وہ جانتا ہوں جو اللہ مجھے وحی بھیجتا ہے، وہ وحی جو اللہ مجھے بھیجتا ہے اسی کا علم میں جانتا ہوں، اس کے علاوہ میں نہیں جانتا۔ تو شرک فی العلم، اللہ کے علم کے برابر اگر کسی کو بھی وہ برابر قرار دے گا یہ آدمی بھی مشرک ہو جائے گا۔ شرک کی دوسری قسم شرک فی التصرف، کہ اللہ ہر چیز کا تصرف وہ اللہ کے اختیار میں ہے، اولاد اللہ کے اختیار میں ہے، رزق اللہ کے اختیار میں ہے، ہماری مشکلوں کا حل وہ اللہ کے پاس ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، وہ اللہ کسی کو نقصان دینے پہ آئے کوئی اس اللہ کو روک نہیں سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، وہ اللہ کسی کو بھلائی دینے پہ آئے کوئی اس اللہ کو روک نہیں سکتا۔ ہر چیز کے تصرف کا تصرف وہ اللہ کے پاس ہے۔ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، وہ اللہ جس کو چاہے بیٹیاں عطا کریں، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، وہ جس کو چاہے بیٹے عطا کریں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، وہ اللہ جس کو چاہے بانجھ کر دے۔ ہر چیز کا تصرف اللہ نے کہا یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء وانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله، اللہ نے فرمایا زمین اور آسمان کو میں نے بنایا، آسمان سے پانی کو میں نے برسایا، زمین سے درختوں کو میں نے اگایا۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تم ایک درخت ساری دنیا کے انسان مل کر نہیں بنا سکتے، ساری دنیا کا انسان مل کر ایک کمپل نہیں بنا سکتا۔ اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کا کوئی شریک ہے؟ اللہ نے فرمایا بل اکثرهم لا يعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ امن جعل الارض قرارا، اس اللہ نے زمین کو بچھونا بنایا۔ امن جعل الارض قرارا وجعل السماء، اللہ نے آسمان کو ہمارے لیے سکون بنایا۔ وجعل بین البحرین حاجزا، دو سمندر ہیں، ایک کھٹا ہے ایک میٹھا ہے، میٹھا کھٹے میں داخل نہیں ہوتا، کھٹا میٹھے میں داخل نہیں ہوتا، دونوں برابر جا رہے ہیں۔ حالانکہ پانی ایسی چیز ہے کہ پانی اپنا راستہ خود بناتی ہے، ایک نیلا ہے اور ایک کا رنگ دوسرا ہے، یہ دونوں ایک ساتھ جا رہے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا بینہما برزخ لا یبغیان، اس کے درمیان ایسا حجاب میں نے رکھا ہے کہ آپس میں مل نہیں سکتے۔ اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کا کوئی شریک ہے؟ کوئی شریک نہیں۔
تو تصرف، تمام چیزوں کا تصرف وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کوئی شخص دنیا کی چیزوں کا تصرف لوگوں میں ڈھونڈتا ہے تو یہ آدمی بھی کیا ہو جائے گا؟ مشرک ہو جائے گا۔ اگر کوئی آدمی کسی پیر ولی سے اولاد مانگتا ہے، کسی نبی سے اولاد مانگتا ہے، کسی بڑے سے بڑی ولی سے اولاد مانگتا ہے، یہ آدمی مشرک ہو جائے گا۔ اور اگر کسی کی قبر پہ جا کر اپنی مشکلیں اس کے سامنے رکھتا ہے کہ میری مشکلیں حل کر دیں، یہ آدمی مشرک ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے ہر چیز کا تصرف اپنے پاس رکھا ہے۔ تو شرک کی دوسری قسم شرک فی التصرف کہلاتی ہے۔ شرک کی تیسری قسم شرک فی العبادہ، کہ اللہ کے ساتھ عبادت میں کوئی شریک نہیں، سجدہ اللہ کو روا ہے، جانور کا ذبیحہ اللہ کے نام پہ ہوگا۔ اگر کوئی شخص سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو کرے، طواف اللہ کے گھر کے علاوہ کسی اور مزار پہ طواف کریں، الذبیحہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کریں، حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اللہ نے فرمایا جیسے مردار حلال ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، مردار حرام ہے، اسی طرح وما اہل بہ لغیر اللہ، جو میرے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کیا جائے گا وہ بھی حرام ہوگا۔ آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں، آپ نے اللہ کے نام پہ ذبح کیا، دل میں نیت کی اللہ اس کا ثواب فلاں مرحوم تک پہنچا دے، یہ جائز ہے، لیکن ذبیحہ اللہ کے نام کا ہوگا، اللہ کے نام کے علاوہ نہیں ہوگا۔ تو پہلی چیز جس کا کل قیامت کے دن بہت زیادہ افسوس ہوگا اور جس کے لیے لوگ کہیں گے کہ کاش آج میں دنیا میں یہ نہ کرتا تو یہ ہوتا، تو وہ ہے شرک کے بارے میں لوگ یاد کریں گے۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا۔ دوسری چیز کہ جس کا بہت ذکر کریں گے، اللہ نے فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے فرمایا جب یہ مجرم جہنم کے منڈیر پر کھڑے ہوں گے تو یہ کہیں گے ہائے کاش ہمیں دنیا میں جانے کا ایک موقع مل جائے، ایک موقع دنیا میں جانے کا چاہیے، پھر ہم آپ کی آیتوں کو نہیں جھٹلائیں گے، پھر ہم آپ کے احکام کی تابعداری کریں گے، آپ کے ایک ایک حکم کو مان کر چلیں گے۔ یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، ایمان والوں میں سے ہم ہوں گے۔ کل قیامت کے دن یہ کاش کا لفظ بھی استعمال ہوگا۔ نمبر 3 کہ جن لوگوں نے رسول کے رستے کو چھوڑا، اپنے رسول کے احکامات پر عمل نہیں کیا، تو یہ لوگ بھی قیامت کے دن افسوس کریں گے کہ کاش اپنے رسول کے احکامات کو مان لیتے۔ سورہ فرقان کے اندر اللہ نے فرمایا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کہیں گے کاش اپنے رسول کے راستے کو اختیار کر لیتا، رسول کے راستے کو اختیار کر لیتا، میں اسی کے مطابق عمل کرتا، اسی کے مطابق چلتا تو آج یہ میرے ساتھ نہ ہوتا۔ لیکن رسول کے راستے سے ہٹ کے چلے، رسول کے احکامات کو پس پش ڈال دیا، تو آج جو ہے وہ ان کا کاش ان کے کوئی کام نہیں آئے گا، آج یہ کاش کوئی کام نہیں آئے گا۔ تو نمبر 3 یہ ہے کہ جو رسول کے راستے کو چھوڑ دیں۔ نمبر 4 جو کل قیامت کے دن کاش کا لفظ استعمال کریں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملنے کے بجائے ان کو بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ سورہ حاقہ کے اندر اللہ نے اس کاش کا استعمال کیا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کہیں گے کہ جن کو ان کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملا، وہ کہیں گے کاش ہمارا نامہ اعمال ہمیں آج ملتا ہی نہیں، آج ملتا ہی نہیں ہمیں یہ اعمال نامہ، لم اوت کتابیہ، یہ ہمیں ملتا ہی نہیں، ولم ادری ما حسابیہ، ہم تو حساب کتاب کو نہیں جانتے تھے کہ ایسا حساب کتاب ہوگا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، پھر ایک اور کاش استعمال کریں گے، کہیں گے کاش موت ہوتی اور موت آ جاتی اور ہم مر جاتے ہیں، یہ وہ دن ہوگا حساب کتاب کا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
جس شخص کو اللہ نے ان کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا یہ بڑا خوش ہوگا، یہ بڑا خوش ہوگا، یہ اپنے گھر والوں کے پاس جائے گا اور ان کو دکھائے گا فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کہے گا یہ دیکھو یہ میرا اعمال نامہ ہے، دیکھو میں کامیاب ہو گیا، میں پاس ہو گیا۔ جیسے دنیا میں بچے کہیں رزلٹ کا دن ہوتا ہے اور ایک بچہ پوزیشن لے تو سب کو دکھاتا ہے دیکھو میں نے اتنے اچھے نمبر لیے، وہ کہے گا دیکھو میں پاس ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا، وہ سب کو دکھاتا پھرے گا۔ اور جسے دائیں ہاتھ کے بجائے بائیں ہاتھ میں ملا تو وہ کہے گا یا لیتنی یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے کاش کہ یہ حساب کتاب ہی نہ ہوتا، یہ حساب کتاب ہی نہ ہوتا۔ آج حساب کتاب ہو رہا ہے لم اوت کتابیہ، یہ حساب کتاب یا اعمال نامہ مجھے ملتا ہی نہیں، اس کی وجہ سے آج میرے لیے بڑا مسئلہ ہے۔ یاد رکھیے قرآن مجید میں اللہ نے ایک جگہ نہیں جا بجا بارہا آیات کے اندر اس اعمال نامے کو ذکر کیا۔ ہمارا ہر عمل لکھا جا رہا ہے، ہماری زندگی کا ہر عمل ہمارے اعمال نامے میں رجسٹر کے اندر محفوظ ہو رہا ہے، حتیٰ کہ ما یلفظ من قول الا لدی رقیب عتید۔ سورہ قاف میں اللہ نے فرمایا جو لفظ تم زبان سے نکالتے ہو یہ فرشتے اس لفظ کو بھی لکھ رہے ہیں، اس ایک لفظ کو لکھ رہے ہیں۔ تمہاری زندگی کی دنیا کے اندر لوگ اپنی زندگی کی خفیہ ویڈیو سے ڈرتے ہیں، ہر آدمی ڈرتا ہے کہ اس کی زندگی کی خفیہ ویڈیو کسی کے سامنے نہ آ جائے، اور اگر آ گئی تو کہتے ہیں عزت کا کیا ہوگا۔ اور سوچیں اگر ہماری زندگی کی ویڈیو کل قیامت کے دن چلائی گئی تو ہمارا کیا بنے گا۔ ہر آدمی کو پتہ ہے اس کا، ہر آدمی کو پتہ ہے من آنم کے من دانم، ہر آدمی اپنے بارے میں خوب جانتا ہے، خوب جانتا ہے۔ تو اگر اس کی زندگی کی وہ ویڈیو چلی تو کیا ہوگا؟ ایک چیز الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج اس زبان کو تالے لگ جائیں گے۔ دنیا میں تو اگر کوئی کسی کی بات آئے کہتا ہے یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، وہاں یہ نہیں ہوگا، وہاں تالے لگ جائیں گے۔ جسم کے جس عضو نے گناہ کیا اللہ اس کو زبان دے گا، وہ خود بولنے لگ جائے گا، یہ قدم بولنے لگ جائیں گے، یہ ہاتھ بولنے لگ جائیں گے، یہ آنکھیں، ہر چیز کو اللہ زبان دے گا کہ اس بندے نے مجھ سے یہ گناہ کروایا، اس بندے نے چل کے یہ گناہ کیا۔ ہر چیز ہمارے نام اعمال میں لکھی ہوئی ہے۔ اسی لیے فرمایا من نوقش فی الحساب فقد عذب، جس سے اللہ نے حساب لینا شروع کر دیا یہ عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دعا سکھلائی کہ یہ دعا اپنی دعاؤں کے اندر شامل کرو اور اسے پڑھا کرو۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان لینا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا بلند مقام کہ جنہیں حضور علیہ السلام نے بارہا جنت کی بشارت دی، بارہا جنت کی بشارت دی، جن کے ہاتھ سے اسلام کی اتنی بڑی فتوحات ہوئی، لیکن آخری وقت تھا تو اپنے بچے سے کہا کہ میرا سر زمین پہ رکھ دو، تو بچے نے اپنے گود میں رکھا کہ فرش پہ، ظاہر اس زمانے میں مٹی کے فرش تھے، تو کہنے لگے نہیں فرش پہ رکھا، فرش پہ رکھنے کے بجائے گود میں رکھا، تو غصہ ہوئے، کہا نہیں فرش پہ رکھو۔ انہوں نے فرش پہ رکھا اور فرش پہ رکھنے کے بعد رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو روانہ تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اے اللہ اگر تو نے عمر کی مغفرت نہ کی تو عمر کا کیا بنے گا۔ یہ حضرات اتنا خوف ان حضرات کے دلوں میں تھا، اور میں اور آپ ہم تو گناہ کر کے بھی جری ہیں، گناہ کر کے بھی ایسے بیٹھے ہیں کہ نہ توبہ، کہ نہ ہمارے دلوں کے اندر کوئی نرمی، نہ ندامت، کوئی ایسی چیز نہیں۔ اور یہ حضرات کے جنت کی بشارتیں لے کے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے سامنے ڈر، اللہ کے سامنے حساب کتاب کا خوف کہ اللہ مجھ سے آسان حساب لینا، مجھ سے مشکل حساب مت لینا۔ اور خود کہا کرتے تھے کہ اگر کل قیامت کے دن اعلان ہوا کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے،
صرف ایک آدمی بچے گا تو کہنے لگے کہ میں امید کرتا ہوں کہ شاید وہ آدمی میں ہوں، اور اگر یہ اعلان ہو گیا کہ سارے جنت میں جائیں گے، ایک آدمی جو ہے وہ جہنم میں جائے گا، تو کہنے لگے مجھے اس بات کا خطرہ ہے شاید وہ میں نہ ہو۔ اتنا ان حضرات کے دلوں میں خوف تھا۔ الایمان بین الرجاء والخوف، ایمان بھی امید اور خوف کے درمیان کا نام ہے۔ ہمیں اللہ کی ذات سے امید بھی ہونی چاہیے لیکن خوف بھی ہونا چاہیے۔ آج کا مسلمان جری ہو چکا ہے، اس سے خوف نہیں ہے، وہ اتنی امید لگا کے بیٹھا ہے، کہتا ہے اللہ غفور و رحیم ہے۔ اللہ غفور و رحیم تو ہے لیکن اللہ کا قانون یہ نہیں ہے۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ من یعمل سوءا یجزا بہ، جو گناہ کر کے آئے گا اسے اس کا بدلہ ملے گا، اور یہ اس آسرے پہ بیٹھا ہے کہ اللہ غفور و رحیم ہے، اور دن بدن گناہ کرتے جا رہے، دن بدن اس کے گناہ ہوتے جا رہے، اور اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، اس سے کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ نے یہ بھی تو کہا ان بطش ربک لشدید ان اللہ سریع الحساب ان اللہ شدید العقاب۔ اللہ نے یہ بھی تو کہا ہے کہ میں سخت حساب لینے والا ہوں، میں تیز حساب لینے والا ہوں، تیرے رب کی پکڑ انتہائی سخت ہے۔ تو ہمیں اس بات کا خوف بھی ہونا چاہیے۔ نمبر 4، نمبر 5، کل قیامت کے دن کافر ایک لفظ استعمال کرے گا۔ سورۃ النبأ کے اندر اللہ نے فرمایا یوم ينظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ کافر یہ کاش کا لفظ استعمال کرے گا، کہے گا کاش میں مٹی ہوتا، کاش میں مٹی ہوتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ایسا انصاف کا دن ہوگا کہ اگر سینگ والے جانور نے بغیر سینگ والے جانور کو مارا ہوگا، دونوں کو زندہ کیا جائے گا، بغیر سینگ والے کو اللہ سینگ عطا کرے گا، وہ اپنا بدلہ لے گا، پھر یہ دونوں مٹی ہو جائیں گے۔ تو ان کو دیکھ کر، ان کو مٹی ہوتا ہوا دیکھ کر کافر کہے گا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، ہائے کاش میں بھی مٹی ہو جاتا، کاش میں بھی مٹی ہوتا۔ لیکن میں نے بتایا کہ اس وقت کے کاش کا اعتبار نہیں، لیکن اللہ نے قرآن مجید میں اس لیے ذکر کیا تاکہ ایمان والے ان آیتوں کو دیکھ کر سبق حاصل کریں، ایمان والے ابھی سے سمجھ جائیں۔ اللہ نے قیامت کے دن کے پورے نقشے کو قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ نمبر 6، کاش وہ الفاظ بھی استعمال کریں گے۔ سورہ احزاب کے اندر آیت نمبر 66 میں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے ہوں گے، وہ کہیں گے کہ کاش میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا۔ وَيَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ، کہے گا کاش میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا۔ لیکن دنیا کے اندر اس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی، تو یہ قیامت کے دن کہے گا وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا، اے ہمارے رب یہ ہمارے بڑے تھے، یہ ہمارے چودھری تھے، یہ ہمارے وڈیرے تھے، ہم نے ان کی بات مانی، یہ ہمارے سردار تھے، یہ ہمارے بڑے تھے، فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، انہوں نے ہمیں راستے سے گمراہ کیا۔ اللہ فرمائے گا ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، اور کہیں گے اللہ سے اے اللہ ہمارا عذاب بھی ان کو دینا، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، ان پہ اپنی خاص لعنتیں برسانا، انہوں نے ہمیں بھی گمراہ کیا۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے ہر انسان کو عقل سلیم سے نوازا ہے، عقل سے نوازا ہے۔ اگر وہ انہیں برائی پر لے آئے تو اللہ نے اسے تو عقل دی تھی، یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی اطاعت کیوں نہیں کرتا؟ اللہ نے اسے تو عقل دی تھی، یہ باتیں اس کے کل قیامت کے دن کام نہیں آئیں گی۔ نمبر 7، اللہ نے سورہ فجر کے اندر اللہ نے فرمایا کہ لوگ کہیں گے کہ کاش میں کچھ نہ کچھ نیک اعمال آگے بیچ دیتا۔ جیسے دنیا کے اندر ہر آدمی کہیں سفر پہ جاتا ہے تو سفر کی تیاری پہلے سے کرتا ہے، بلکہ ہمارے ہاں تو صبح ناشتہ ہے تو رات سے تیاری کرتے ہیں، رات سے ہی ناشتہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں، گاڑی دور کھڑی ہے، ہاتھ میں ریموٹ ہے، بیٹھنے سے پہلے گاڑی کھول دیتے ہیں۔ ایسا وقت آ چکا ہے، لیکن جو اصل سفر ہے جس کی طرف ہمیں جانا ہے، آخرت کا سفر، اس کے لیے ہماری کوئی تیاری نہیں۔ یہ کہیں گے وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي، ہائے کاش میں آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ بیچ دیتا تو آج میرے کام آتا، میں نے آخرت کے لیے کچھ نہیں بھیجا، آج میں ناکام اور نامراد ہو گیا۔
یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر آدمی آگے کے لیے کچھ نہ کچھ کرے۔ اس دنیا کی زندگی یہ 50-60 سال کی 70 سال کی زندگی ہے، بلکہ اب تو دیکھا جائے تو جوان ہمارے سامنے مر رہے ہیں اور بوڑھے بھی جا رہے ہیں، بچے بھی جا رہے ہیں۔ جوانوں کی تعداد اب پہلے سے زیادہ ہے جو جلدی جا رہی ہے، بیماریوں کی تعداد پہلے سے زیادہ ہے۔ وہ بیماریاں جن کے نام نہیں سنے تھے، اب وہ بیماریاں بھی مارکیٹ میں آ چکی ہیں، نئے انگنت قسم کی بیماریاں آ رہی ہیں۔ تو ہمیں اپنی اس زندگی کے لیے تیاری کرنی ہے کہ جس زندگی کا کوئی اختتام نہیں، جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ نے کچھ لوگوں کا ذکر کیا کہ کچھ لوگوں پر موت کا وقت جب آتا ہے تو وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب تھوڑی دیر موت کو مؤخر کر دیں، فَأَصَّدَّقَ صدقہ بھی دیں گے، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ تیرے نیک بندوں میں بھی ہمارا شمار ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر مؤخر کر لیں، لیکن فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو پھر مؤخر نہیں ہو سکتا۔ نمبر 8 جو آخری لفظ کاش کا قرآن میں استعمال ہوا، 8 میں نے بتایا 8 مقامات ایسے ہیں جس میں اللہ نے کاش کے الفاظ انسانوں کے استعمال کیے، جو قیامت کے دن یہ انسان استعمال کریں گے۔ وہ ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، سورہ فرقان کی آیت نمبر 29۔ یہ کہیں گے کہ کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہیں بناتا، کاش یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں اسے اپنا دوست نہیں بناتا، اس کو اپنا دوست بنایا، وہ خود بھی گمراہ تھا اور مجھے بھی اس نے برائی کے راستے میں ڈال دیا۔ یاد رکھیے گناہ عموماً جو گناہ ہوتے ہیں وہ اکیلے نہیں ہوتے ہیں، ساتھ میں کوئی نہ کوئی ملا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو منشیات والے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو خوشی زیادہ جب ہوتی ہے جب ان کے ساتھ کوئی ان کا ایک اور آ جائے، ایک اور آ جائے، پھر تیسرا آ جائے، یہ اور خوش ہوتے ہیں، جتنے بڑھتے رہتے ہیں یہ اور خوش ہوتے ہیں، اور نیا آ جائے تو اس سے تو اور زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہماری لائن میں ایک اور کا اضافہ ہوا۔ تو یا ویلتا لیتنی، یہ کہیں گے کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہیں بناتا۔ یہ اپنے ان دوستوں کا قیامت کے دن حوالہ دیں گے، ان کی وجہ سے ہم جو ہے وہ آج جو ہے اس پریشانی کے اندر آ گئے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے ان کی دوستیاں کام آئیں گی۔ اللہ نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، جو متقیوں کی دوستیاں ہوں گی، جو پرہیزگاروں کی دوستیاں ہوں گی، اللہ نے فرمایا یہ کام آئیں گی، اور جو اس کے علاوہ ہوں گے الاخلاء یہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے قیامت کے دن۔ دنیا میں تو بڑے ایک دوسرے کے دوست تھے، دنیا میں تو ایک دوسرے کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، لیکن قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، پرہیزگار لوگ ان میں شامل نہیں ہیں، یہ لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ اسی لیے ہمیں اپنی اولادوں پر خاص نظر رکھنی چاہیے کہ ہماری اولادیں کس قسم کے صحبت میں اور کس قسم کے دوستوں میں بیٹھتی ہیں، ان پر ہماری نظر ہونی چاہیے، اور ہمیں ان چیزوں کا احساس بھی ہونا چاہیے کہ اگر وہ کسی غلط صحبت میں چلے گئے تو پھر ان کی واپسی کی کوئی راہ نہیں، اور اگر ان کی صحبت اچھی ہو گئی، آج کی دنیا میں صحبت کا اچھی ہونا یہ انسان کو نیک بنا دیتا ہے، اور صحبت صالح ترا صالح کنن، صحبتیں طالح ترا طالح کنن، نیک لوگوں کی صحبت تمہیں خود بخود نیک بنا دے گی۔ نیک اور اچھے دوست کی مثال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عطر والے دکان کی طرح ہے کہ جس کے قریب آپ بیٹھ جائیں، آپ عطر تو نہیں لے رہے لیکن اس کے قریب آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو خوشبو آتی رہے گی۔ اور برے دوست کی مثال اس کی طرح ہے کہ آپ کسی کوئلے والے کے پاس جائیں، آپ ہاتھ نہ لگائیں لیکن اس کی کالک پھر بھی آپ کو لگتی رہے گی۔ تو نیک دوست کی مثال اسی طرح ہے۔ تو ہمیں اپنی اولادوں کی اس حوالے سے بھی فکر ہونی چاہیے،
عموماً ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ باپ جو ہے وہ صبح اٹھ کے چلا جاتا ہے اور رات کو صبح جب جاتا ہے بچے سو رہے، رات کو جب آتا ہے تو بچے عموماً اس وقت بھی سو رہے، اتوار کے دن کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے اور اس دن بھر میں یہ بچہ کہاں جا رہا ہے، کہاں آ رہا ہے اور کن بچوں کے ساتھ یہ بیٹھ رہا ہے اس کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ اور یہ انتہائی جو ہے وہ زہریلی بات ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارا بچہ اگر اسکول جا رہے ہیں تو کتنے بجے اس کے واپس آنا چاہیے، مدرسے جا رہے ہیں تو اتنے بجے واپس آنا چاہیے، اور نہ آئے تو ہمیں خبر گینی رکھنی چاہیے کہاں تھے، اس بات کی ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں اس بات کی فکر پہلے تھی لیکن اب ختم ہوتی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے معاشرے میں برے اثرات پیدا ہو رہے ہیں۔ خدا نخواستہ آپ کا بچہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلا گیا تو پھر اس کی واپسی کی کوئی راہ نہیں ہوگی۔ اور نمبر 9، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعة، قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی یمر الرجل بمر القبر فیقول یا لیتنی مکانا، یہاں تک کہ ایک آدمی کے قبر سے گزرے گا، وہ کہے گا کہ کاش اس کی جگہ میں ہوتا، وہ موت کی تمنا کرے گا، کاش اس کی جگہ میں ہوتا، میں مرا ہوا ہوتا اور یہ قبر والا زندہ ہوتا۔ یہ زندہ آدمی مرنے کی تمنا کرے گا۔ فرمایا جب یہ زندہ آدمی مرنے کی تمنا کرے گا تو عنقریب یہ سمجھ لو کہ قیامت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوگی، یہ تمنا اس لیے کرے گا کہ یہ دین سے دور ہوگا، یہ عبادات سے دور ہوگا تو پریشانیاں اس کے اوپر آئیں گی۔ جب پریشانیاں آئیں گی تو یہ کہے گا میں خودکشی کر لوں، یہ کہے گا میں کہیں سے کود جاؤں، اس قسم کی باتیں کرے گا۔ یہ پریشانیوں کے اندر آ کر جو ہے وہ موت کی تمنا کا اظہار کرے گا۔ یہ 9 قسم کی تمنائیں قرآن و حدیث کے اندر جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں۔ 8 قسم کی تمناؤں کا قرآن مجید کے اندر ذکر ہے، جس میں پہلی تمنا میں نے بتائی کہ اللہ نے سورہ کہف کے اندر فرمایا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، یہ پہلی تمنا ہوگی کہ وہ کہے گا کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔